کہ اگر ایران واضح طور پر ایک پوزیشن لے چکا ہے تو ہم اس انتظار میں تھے کہ کب ان کے راکٹ امریکہ پر گرتے ہیں جو اس وقت ساتھ دے رہا ہے اسرائیل کا۔ کوئی بازار میں کھڑا ہو کر کہہ دے قیدی نمبر 804 تو اس بات پر بھی پرچہ کر لیا جاتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ 8 فروری کو جو سما ہوگا وہ منظر ہی کچھ اور ہوگا۔ نواز شریف کا نام الیکشن تک ای سی ایل میں ڈالا جائے ورنہ دوبارہ لندن بھاگ جائے گا۔ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ لوگوں کو اٹھا کر سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیے جاتے ہیں۔ تو کاکڑ صاحب پاکستان میں میڈیا صرف اتنا سا ہی آزاد ہے کہ اگر کوئی سچ بولے تو اس کو مروا دیا جاتا ہے۔ ارشد شریف شہید کی زندہ مثال آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد ایک اور شخص بولے عمران ریاض خان صاحب، ان کو 140 دن تک غائب رکھا گیا اور جس حالت میں بھیجا گیا وہ پوری قوم نے دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IR کے نیوز۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل ہم بات کریں گے ایک ایسا ملک جس کو آج تک ہم اپنا دوست گردانتے رہے، ایک ایسا ملک جس کے ساتھ ہمیشہ امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام جو تھا وہ پہنچتا رہا اور ان کی طرف سے آتا رہا۔ جب سے خاص طور پر حماس اور غزہ، فلسطین، جب سے یہ ہمارے مسلمان جو دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، جب سے یہ مشکل میں گئے ہیں، ایران ان کے ساتھ واضح طور پر ایک پوزیشن میں کھڑا ہوا تھا اور ہم بطور مسلمان ایران کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اگر ایران واضح طور پر ایک پوزیشن لے چکا ہے تو ہم اس انتظار میں تھے کہ کب ان کے راکٹ، کب ان کے میزائل امریکہ پر گرتے ہیں جو اس وقت ساتھ دے رہا ہے اسرائیل کا، یا کب ان کے میزائل اسرائیل پر گرتے ہیں جو اس وقت مظالم ڈھا رہا ہے امت مسلمہ پر۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ایران کی طرف سے ایک انتہائی فضول حرکت کی گئی اور فضائی حدود کی سریعاب خلاف ورزی کی گئی اور ان کی طرف سے کسی قسم کا، یعنی پاکستان کی خود مختاری پر حملہ کیا گیا ایران کی طرف سے، یعنی بلا وجہ، بغیر آپ سیکورٹی ایجنسیز کو انفارم کیے، بغیر آپ حکومت کو اعتماد میں لیے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو مسلمان جس کو اپنا مرکز سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے لیے یہ امان گاہ کے طور پہ ہے، اور ایک ایسے ملک پر بغیر کسی پرمیشن کے، بغیر کسی مشورے کے اس طرح کے میزائل مارنا، یہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک حرکت ہے ایران کی طرف سے۔ اب اس پر پاکستان نے اپنا ریئیکشن دیا ہے، انہوں نے اپنا سفیر بھی بلا لیا اور جو پاکستان میں ایران کا سفیر تھا اس کو بھی واپس بھیج دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر جتنے بھی سرکاری سطح پر معاہدے تھے یا معاملات چل رہے تھے ان کو بھی وائنڈ اپ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن کیا یہ کافی ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کا جواب یاد رکھیں کہ آپ پاکستان کی حکومت سے مخاطب ہوں کہ آپ ایک ایٹمی قوت ہیں۔ اگر آپ کی خود مختاری پر حملہ ہوتا ہے اور کوئی ایسا کرتا ہے جس کے اوپر آپ اعتماد کرتے ہیں، جس سے آپ کا محبت کا رشتہ ہے، جس سے آپ کا ایک احترام کا رشتہ ہے، اگر ایسا ملک بھی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو تابڑ توڑ جواب بھی ملنا چاہیے اور ایک ایسی کارروائی ہونی چاہیے، ان کو سمجھ آ جائے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو اس پر بطور مسلمان، بطور پاکستانی، میں ایران کی طرف سے آنے والے میزائل جو پاکستان پر گرے، ہمارے صوبے بلوچستان پر جس میں 2 بچے شہید ہوئے، 3 بچیاں زخمی ہوئیں، اس کی شدید ترین مذمت بھی کرتا ہوں اور بحیثیت پاکستانی مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ ایران کو اسی انداز اور اسی طریقے سے جواب دینا چاہیے جس طریقے سے انہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ایسا شخص جو ڈیالہ جیل میں قید ہے، اس کے نام سے، انتخابی نشان سے، بلکہ قیدی نمبر جو الاٹ کیا گیا تھا اس سے بھی مخالفین کے اندر ایک خوف اور ہراس پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی بازار میں کھڑا ہو کر کہہ دے قیدی نمبر 804 تو اس بات پر بھی پرچہ کر لیا جاتا ہے اور اس کو ادھر ہی دھر لیا جاتا ہے، گھر بھی نہیں جانے دیتے۔ اور اگر ان کے امیدوار جن سے بلہ چھن گیا اور انتہائی یعنی ناقابل ذکر انتخابی نشانات دیے گئے، اس کے اوپر بھی اگر وہ کمپین کریں، اگر وہ نکلیں، لوگوں سے ووٹ مانگیں تو ان کے اوپر پرچے بھی کرتے ہیں، ان کو اٹھا بھی لیا جاتا ہے۔ ایک ایسا بندہ، لیکن پھر بھی اس کا بندے کا سٹیمنا دیکھیں، اس بندے کے نفس دیکھیں کتنے مضبوط ہیں۔ اس بندے نے اب بھی اپنی لڑائی نہیں چھوڑی، اب بھی ہمت نہیں ہاری، بلکہ آج میاں صاحب کے لیے عمران خان صاحب نے ایک انتہائی دلچسپ پیغام بھیجا ہے، آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا نام ECL میں ڈالا جائے، نواز شریف صاحب کا نام ECL میں ڈالا جائے ورنہ وہ پھر لندن بھاگ جائیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ 8 فروری کو جو سما ہوگا وہ منظر ہی کچھ اور ہوگا۔ نواز شریف کا نام الیکشن تک ECL میں ڈالا جائے ورنہ دوبارہ لندن بھاگ جائے گا۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے عمران خان نے کہا، قرآن پاک میں ہے کہ جو معاشرے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر نہیں چلتے وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ منافق بدی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اچھائی کے خلاف جاتے ہیں، انصاف کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ مزید کیا کہنا تھا عمران خان صاحب کا، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ لوگوں کو اٹھا کر سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیے جاتے ہیں، سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کے اسپیشلسٹ بن چکے ہیں، ویکو ڈالا آتا ہے، اٹھا کر چلا جاتا ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بندے کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا۔ مزید خان صاحب نے کہا کہ PTI کی تمام قیادت کو اڑا دیا گیا، انتخابی نشان بھی
ले लिया गया। पीटीआई के उम्मीदवारों को गंदे गंदे निशानात दिए गए, लोगों को उठा उठा कर 9 मई में डाला जा रहा है। मरियम के फ्लैट्स के बारे में क्यों नहीं पूछा जाता? नवाज शरीफ, मरियम नवाज, जरदारी, इन्होंने तोशाखाना से गाड़ियां ली, लेकिन इनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा? सुप्रीम कोर्ट को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को देखना है। हमारे उम्मीदवार इंतखाब में उनके लिए निकलते हैं तो उन पर FIR काट दी जाती है। प्लान सी अभी नहीं बता सकते। ये बड़ा मजे का है और प्लान सी वाकई एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा इमरान खान साहब की तरफ से, जो उन्होंने इस वक्त तक खुफिया रखा हुआ है। और पहले भी जो जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज्यादती के साथ इत्तेहाद किया गया, उस पर भी इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब की सरजश की है। उनका वाज़ेह तौर पर यह कहना था कि जब मैंने कहा था कि इत्तेहाद साहबजादा हामिद रजा के साथ किया जाए, और ये अल्फाज थे इमरान खान साहब के कि साहबजादा हामिद रजा एक मर्द है, उसको पता है कि लड़ाई कैसे लड़नी है, वो डट जाता है। तो उनके साथ इत्तेहाद क्यों नहीं किया गया? एक ऐसे बंदे के साथ इत्तेहाद क्यों किया गया जो फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल ही साइड पे हो गया? अब प्लान सी के हवाले से खान साहब ने कहा है कि वो हम नहीं बताएंगे, प्लान सी अगर बताऊंगा तो वीगो डाला पहुंच जाएगा। मुझे व्हील चेयर से बायोमेट्रिक कराते हुए गिरफ्तार किया गया, लेकिन नवाज शरीफ की बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पर की गई। साथ कहते हैं कि जब मैं अब जेल में हूं तो मुझे टाइम मिल गया है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल से आज़ाद हो गया हूँ, रिलैक्स होने का टाइम भी मिल जाता है, वर्जिश भी करता हूँ। और साथ ही कहते हैं ये कौम को फैसला करना है कि उन्हें आज़ाद होना है या गुलाम बनना है। ये जंग हकीकी आज़ादी की है। क्या हमने हमेशा ताकतवर लोगों की गुलामी करनी है या हमने आज़ाद होना है? लेकिन जब तक जिंदा हूँ लड़ता रहूँगा, गुलामी कबूल नहीं करूँगा। नवाज शरीफ इसलिए खामोश हैं क्योंकि उसने गुलामी कबूल कर ली है। इमरान खान ने कहा कि NRO के लिए ये PDM में इकट्ठे हुए थे। हमारा NRO लेने वालों से किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं हो सकता। मैं पनामा केस में नहीं पकड़ा गया, मुझ पर तोशाखाना का केस बनाया हुआ है। जेल में बैठकर भी यही कहता हूँ कि कड़े एहतसाब और कानून की बालादस्ती के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ये कहना था एक ऐसे शख्स का जिसको हर तरफ से प्रेशराइज किया गया, पार्टी को तोड़ा गया, 200 मुकदमात उनके ऊपर दर्ज किए गए, उनको तोड़ने में फिर भी ये सरकारी मशीनरी नाकाम रही। अब भी वो बंदा उस बात पर डटा हुआ है, अब भी वो कहता है कि जेल में मर जाने को तरजीह दूंगा, लेकिन किसी किस्म की डील नहीं करूंगा। कौम को मेरी वजह से शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इमरान खान एक बार फिर से अपने आप को इस लड़ाई में जीतने की पोजीशन में खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने अपने आप को इस पोजीशन पर खड़ा किया हुआ है कि उनको देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि इमरान खान ने हिम्मत हार दी या इस लड़ाई को इमरान खान साहब ने हार दिया। कम अज कम ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह के नफ्ज हैं, जिस तरह के इरादे हैं, जिस तरह का अज़म है इमरान खान साहब का, तो कतई तौर पर आप ये नहीं कह सकते कि इमरान खान ये लड़ाई हार चुका। इमरान खान ये लड़ाई जीत चुका है और बड़ी वाज़ेह जीत चुका है। अगर नजर आने वालों को नजर आए तो वो देख लें कि इतना कुछ करने के बाद भी अगर आप वोटर को नहीं तोड़ सके, सपोर्टर को नहीं तोड़ सके, आज प्राइमरी का बच्चा भी अगर इमरान खान साहब के सपोर्ट में खड़ा हुआ है, तो ये बहुत बड़ा इनकलाब है, बहुत बड़ी तब्दीली है। और इस तब्दीली के लिए खान साहब ने कोशिश भी की और बिल्लाखिर वो कामयाब भी हो गए। उसके बाद ये एक मजे की खबर ये है कि मुस्लिम लीग नून जब से मियाँ साहब आए हैं डील करके, बूट चाट के, चोर रास्ते से इक़्तिदार लेने के लिए, जब से वो पाकिस्तान पहुंचे हैं, तब से वो अवाम में नहीं जा रहे थे। और इन्होंने सैंपल के तौर पर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को भेजा, तो उनको भी अवाम ने फेंटी लगाई, उनको बताया, यानी उनके वो उम्मीदवार जो अवाम में जाकर कह रहे हैं कि आप हमें वोट दें या ना दें, साड़ी गल हो गई है। तो वो जिनकी गल हो गई है उनको अवाम ने फिर बताया है कि आपकी बात उनसे हुई है जो खुफिया हाथों के जरिए वोट डालते हैं, आपकी बात उनसे नहीं हुई जो इन्होंने ठप्पा लगा के वाज़ेह तौर पर वहां पर अपना वोट कास्ट करना है। तो जब तक अवामी हिमायत नहीं होती तब तक ऐसी बातें करना हिमाकत होती है। अब मियाँ साहब ने ऐलान कर दिया है जी, इंतखाबी मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब। अब अल्लाह जाने नवाज शरीफ साहब को ऐसी कौन सी मजबूरी नजर आ रही है कि जो खान साहब भी कह रहे हैं कि ख्याल रखो ये कहीं भाग ना जाए, हमारे भाई सिद्दीक जान भी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब कहीं भाग ना जाए। अब जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने निकलने का ऐलान किया इलेक्शन कैंपेन में, और अब देखते हैं कि इस बार कौन सा नया कट्टा खुलता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब शहबाज शरीफ साहब निकले थे उनको अपने ही हल्के के लोगों ने उनकी गाड़ी को घेरा और उनके ऊपर भी FIR करवा दी गई थी। ये इलावाजी के बाद मुस्लिम लीग नून ने यह दावा किया कि हमने कोई FIR नहीं करवाई, और उस सुबकी से बचने के लिए उन्होंने इल्ज़ाम वापस लिया कि हमने ऐसा कोई मामला नहीं किया, हमने कोई FIR नहीं करवाई। लेकिन हकीकत यही थी कि जिन कारकुनान ने वहां पर घेरा था उनकी निशानदेही भी करवाई गई, FIR भी करवाई गई। अब देखते हैं कि नून लीग निकलती है इंतखाबी मुहिम के लिए तो उनके साथ ये कौम क्या करती है, आवाम क्या करती है, और इनको इस बार कितनी बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। बाकी रिजल्ट इंशाल्लाह 8 फरवरी को आप देख लेंगे कि लोग किधर खड़े हैं। ज़ाती तौर पर मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैंने लाहौर के जितने हलकों का सर्वे किया है वहां पर मियाँ साहब को बहुत बड़े सरप्राइज मिलेंगे और आप देखेंगे। लेकिन शर्त यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। वो कितने होंगे वो हमारे सामने रिजल्ट है। उसके बाद बात करते हैं जी बिलावल भुट्टो साहब। बिलावल भुट्टो साहब ने बदीन में
ایک خطاب کیا جلسے سے، ان کا کہنا تھا کہ پہلے جو بندہ 3 بار ناکام ہوا اس کو چوتھی بار اقتدار کس خوشی میں دیا جا رہا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے یہ کہہ لیں کہ نخرے ہیں، ناز ہیں، جو اس کرپٹ نظام کے جو بینیفیشریز ہیں وہ اس نظام کے سامنے اپیل کرتے ہیں۔ یہ اس نظام کے چند ایک کردار ہیں۔ بڑا کردار ہے چودھری نظام دین، جس کے پاس یہ سارے لوگ جاتے ہیں خیرات لینے کے لیے، جس کے پاس یہ سارے جاتے ہیں فیض یاب ہونے کے لیے۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کون کتنا قابل ہے۔ ان کی قابلیت کا پیمانہ انسان کی سکلز کے ساتھ نہیں ہے، وہاں پر قابلیت کا پیمانہ ہے کہ کتنی اچھی ٹی سی کون کرتا ہے، یعنی غلامی کون قبول کرتا ہے، کون ایسا ہے جو کہتا ہے حضور فیصلے آپ ہی کیجئے گا، ہم بس سائن کریں گے۔ جو اچھی پالش کرتا ہے اس کو اتنا زیادہ نوازنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو چودھری نظام دین نے اس بار نوازنے کا فیصلہ کر لیا نواز شریف صاحب کو، کیونکہ ان کے بھائی نے 16 ماہ ٹکا کے پالش کی اور اپنے بھائی کے لیے کچھ نہ کچھ راستہ بنا دیا۔ اب بلاول صاحب ہر جلسے میں یہ اعتراض کرتے ہیں، ہر جلسے میں یہ گلہ کرتے ہیں کہ حضور آپ نے اس کو چن لیا غلامی کے لیے، ہم کم العام ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب کہتے ہوں گے، یقیناً سوچتے ہوں گے کہ ہم نے اتنے ڈرون حملے کروائے، امریکہ کی غلامی کی، اپنے پاکستانیوں کو مروایا، امریکہ کی غلامی کی، اور ڈیفینیٹلی آقا تو ایک ہی ہیں، جب بنیاد ایک ہے تو ہمیں ہی آپ کیوں ہی گود لے رہے؟ یہ گلہ وہ بار بار کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب بھی انہوں نے اسی گلے کا ایک حصہ اس کا اظہار کیا بدین کے جلسے میں کہ جناب آپ اس بندے کو کس خوشی میں اقتدار دے رہے ہیں جو 3 دفعہ پہلے ناکام ہوا۔ اب بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ ناکام ہوگا۔ وہ ناکام کیوں ہوگا؟ وہ آپ سارے سمجھ سکتے ہیں کہ جب سیاسی پارٹیاں اپنے قد کاٹ بڑھانے کے لیے مزید پالش کرنا شروع کرتی ہیں تو جس کو پہلے چنا جاتا ہے اس کو کک آؤٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ گلیوں، چوکوں، چوراہوں اور جی ٹی روڈ پر پھرتے پھرتے ایک ہی سوال لے کر نکلتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، لیکن اس کا جواب نہ تو عوام کے پاس ہوتا ہے، لیکن عوام آ کے سوال کرتی ہے کہ بھئی آپ کو بٹھایا کس نے تھا؟ اب جس نے بٹھایا تھا اس نے نکالا ہے، رولا تو اب آپ کا آپس میں ہے نا، عوام نہ بٹھانے میں ہے نہ آپ کو اتارنے میں ہے، تو دوبارہ یہ کس منہ کے ساتھ دوبارہ عوام میں آتے ہیں اور آ کر ان کے سامنے اپنا کیس رکھتے ہیں؟ یعنی یا تو آپ عوامی ووٹ کی طاقت سے اگر آپ گئے وہاں تک تو آپ کا عوام میں آنا بنتا ہے، لیکن اگر آپ چور دروازے سے گئے، بوٹ چاٹ کے ڈیل کر کے گئے تو پھر آپ کا بالکل بھی بولنا نہیں بنتا، بالکل بھی آپ کا اعتراض کرنا نہیں بنتا۔ اس کے بعد کچھ بات کر لیتے ہیں الیکشن کے حوالے سے۔ ایک جو سلیکشن 2024 ہو رہے ہیں تو اس میں کس کس کو سلیکٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے فیصلہ تو ہو چکا، لیکن پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان بھی واپس لیا گیا، ان کے امیدواروں کے کاغذات تک منظور نہیں ہونے دیے گئے۔ اب آج کے کیس کی اپڈیٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی۔ آج عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، پرویز الہی، فواد چودھری، ان سمیت حماد اظہر صاحب، ان کے کاغذات مسترد کر دیے گئے۔ مزید تفصیلات کیا ہیں جی؟ عمران خان، شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، حماد اظہر، فواد چودھری اور سنم جاوید کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیا گیا اور اپیلیں بھی خارج کر دی گئی۔ تو یہ پڑا ہے جی صاف اور شفاف الیکشن، یہ کروانے جا رہی ہے آپ کی بیوروکریسی الیکشن، یہ کروانے جا رہی ہے الیکشن آپ کی نگران حکومتیں اور آپ کے اداروں میں بیٹھے لوگ جو کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ ہے ان کے ایمان کی حالت، ان کے کاغذات مسترد کر دیے گئے ہیں۔ مزید جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے سنم جاوید کے کاغذات مسترد کرتے ہوئے اپنا فیصلہ جاری کیا اور مزید جو درخواست تھی اس کو بھی خارج کر دیا گیا۔ ساتھ ہی عمران خان صاحب کے حلقہ NA 122، NA 199، 89 سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے، اور اسی طرح سے لارجر بینچ نے فواد چودھری کے کاغذات مسترد ہونے کی اپیل بھی خارج کر دی۔ فواد چودھری نے NA 60 اور NA 61 سے کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے تھے، تو وہ لوگ جو PTI کو چھوڑ چکے ہیں ان کے کاغذات بھی منظور نہیں کیے جا رہے۔ جس حلقے میں ان کا اس سسٹم کا لاڈلا کہتا ہے کہ اس کاغذات منظور نہیں کرنے، اس کے نہیں ہوتے، اور جس کی پرمیشن وہاں سے ملتی ہے اس کے منظور کر لیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی انور اللہ کاکڑ صاحب کی آخری خبر شامل کر لیتے ہیں جی۔ کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں، وہ اپنے تخیلات کی وجہ سے نہیں بلکہ جو توڑ پھوڑ کے واقعات تھے اس میں ملوث ہونے کی وجہ سے جیل میں ہیں۔ اب یہ بات تو ان کی ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی، اس پر میں بات نہیں کروں گا، اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پاکستان میں میڈیا آزاد ہے، تو کاکڑ صاحب پاکستان میں میڈیا صرف اتنا سا ہی آزاد ہے کہ اگر کوئی سچ بولے تو اس کو مروا دیا جاتا ہے۔ عرشہ شریف شہید کی زندہ مثال آپ کے سامنے ہے، ان کو آج تک انصاف نہیں ملا۔ بوڑھی ماں، بیوہ اور بچے عدالتوں کے چکر لگا لگا کر بالآخر گھر بیٹھ گئے لیکن انصاف نہیں ملا۔ لیکن جو ارشد بھائی کے خلاف FIRs کروائی گئی تھی ان کو غیر مؤثر ہونے کی وجہ سے خارج کر دیا گیا۔ اس میں بھی کسی نے اتنی جرت نہیں کی کہ ان درخواست گزاروں کو بلاتے ان سے پوچھتے کہ یہ درخواستیں کس نے دلوائی، کس کے حکم پر دی گئی اور اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی، کیا محرکات تھے، وہ نہیں پوچھے گئے۔ صرف وہ درخواستیں غیر مؤثر ہونے کی وجہ سے جی خارج کر دی گئی۔
تو یہ میڈیا آزاد ہے۔ اس کے بعد ایک اور شخص بولے عمران ریاض خان صاحب، ان کو 140 دن تک غائب رکھا گیا اور جس حالت میں بھیجا گیا وہ پوری قوم نے دیکھا، آج تک کوئی جج نہیں بلا کے پوچھ سکا۔ یعنی آپ کے ملک کے سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی کو جب کہا گیا کہ عمران ریاض صاحب آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے بھی انصاف دینے کی بجائے راہ فرار اختیار کی۔ اتنا سا آزاد ہے میڈیا کہ صبح کوئی بولتا ہے شام کو دھر لیا جاتا ہے اور اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے۔ کوئی ادارہ ذمہ داری تک نہیں لیتا، کوئی ادارہ یہ نہیں بتاتا کہ ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے۔ اتنا سا آزاد ہے میڈیا کہ جو لوگ آپ لکھ کے دیتے ہیں وہی میڈیا پر چلتا ہے۔ اور آج کل تو میڈیا اتنا آزاد ہو گیا ہے کہ جو ٹکر سما نیوز پہ چلتا ہے وہی اے آر وائی پہ چلتا ہے، وہی بول نیوز پہ چلتا ہے، وہی ایکسپریس پہ چلتا ہے، وہی دنیا نیوز پہ چلتا ہے۔ میڈیا اتنا آزاد ہے کہ صرف ایک پٹی، دوسری پٹی، تیسری پٹی، جتنے بھی ٹکر چلتے ہیں وہ سارے کے سارے سیم چلتے ہیں، کیونکہ میڈیا نے اتحاد کر لیا ہے کہ اب صرف ہم نے سچ بولنا ہے۔ میڈیا بالکل جھوٹ سے دور ہو گیا، ملاوٹ سے دور ہو گیا، فراڈ سے دور ہو گیا، جھوٹ سے بالکل دور ہو گیا، کسی کے پریشر میں نہیں ہے۔ میڈیا بالکل آزاد ہے اور آپ کے سامنے اس کی آزادی اور خود مختاری بالکل ننگی ہوئی پڑی ہے۔ آزادی اور خود مختاری بالکل برہنہ حالت میں سامنے کھڑی ہے، پورے کا پورا نظام ننگا ناچ رہا ہے، لیکن ان لوگوں کو نظر آ رہا ہے جن کی نظر کام کرتی ہے، جن کے آنکھوں پر اپنے مفادات کی پٹی نہیں ہے، ان لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں میڈیا کتنا سا آزاد ہے۔ برصورت اللہ پاک میرے وطن کو آزاد کرے، میڈیا کو آزاد کرے اور وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔